دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل تھا اس کا قوی لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صحبائے شبود، خالی از خیش شدن صورت مینائے شبود۔ وہ وقت بھی تھا جب خطاب کے دوران مسلمان مقرر کی تقریر صداقت اور جرت اور بے باکی کی آئینہ دار ہوا کرتی تھی۔ عدل و انصاف کے دوران ہر قسم کی رعایتوں سے گریز کرتے تھے۔ وہ فطری اعتبار سے اس درخت کی طرح تھی جو سدا نم آلود رہتا ہے۔ شرم و حیا اس کے زیور تھے۔ جہاں تک جرت اور شجاعت کا تعلق ہے، اس کی صلاحیت کا عقل و شعور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بند کے آخری شعر میں جو کہ فارسی میں ہے، فی الواقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو دور تھا، اس کے اولو العزم اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ باہم ایثار سے کام لیا کرتے تھے، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، ہمیشہ ضرورت مندوں کے کام آتے تھے اور اپنے عمل کو ذاتی مفادات سے آلودہ نہیں کرتے تھے۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اس عہد میں صورت یہ تھی کہ ہر مسلمان کفر اور باطل کے سینوں میں نشتر کی مانند تھا، ان میں سے ہر ایک کے کردار میں عمل بنیادی جوہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ انہیں اگر کسی پر بھروسہ بھی تھا تو اپنے قوت بازو پر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عصر موجود کے مسلمانوں کو تو محض موت سے ڈر لگتا ہے، جبکہ ماضی کے مسلمان تو محض خوف خدا کے قائل تھے۔ سو یہ بتاؤ کہ اگر باپ کو بیٹے کی علمیت کا ادراک نہ ہو تو اس صورت میں وہ کیسے باپ کا وارث بن سکتا ہے؟ ہر کوئی مست مائے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم میں سے تو ہر کوئی سہل انگار ہے اور محض عیش و آرام کی زندگی کا خواہش مند ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، کیا مسلمانی کا انداز یہی ہے جس کے تم عادی ہو چکے ہو؟ دیکھا جائے تو نہ تمہاری طبیعت میں حضرت علی کا سا فخر اور درویشی ہے، اور نہ ہی حضرت عثمان جیسی درویشانہ شان و شوکت ہے۔ اس عمر میں کیا اس امر کی جواب دہی کر سکو گے کہ اپنے اسلاف کے ساتھ تمہاری کیا روحانی نسبت ہے؟ جہاں تک تمہارے اسلاف کا تعلق تھا تو وہ بحیثیت مسلمان معزز و محترم رہے، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ قرآنی تعلیم کو ترک کر کے تم دنیا میں خوار اور رسوا ہو رہے ہو۔ ان اشعار میں اقبال نے ماضی اور آج کے مسلمانوں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطے پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کی بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم تو آپس میں جنگ و جدل کے قائل ہو،
جبکہ تمہارے اسلاف ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا کرتے تھے۔ تم خود بھی خطا کرتے ہو اور دوسروں کی خطاؤں کے ضمن میں متجسس رہتے ہو اور ان پر نظر رکھتے ہو، جبکہ تمہارے اسلاف دوسروں کی خطاؤں کو نظر انداز بھی کر دیتے تھے اور بخش بھی دیا کرتے تھے۔ یوں تو دنیا میں سبھی لوگ اس امر کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی بلند مدارج پر فائز ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی ضروری صلاحیت بھی تو پیدا کرے۔ جہاں تک تمہارے اسلاف کا تعلق تھا، انہوں نے اپنی ہمت اور جرت سے کم و بیش ساری دنیا کو تسخیر کر لیا، جس کی عوض انہوں نے چین جیسے عظیم ملک کے شہنشاہ کا تخت بھی حاصل کر لیا اور ایران کے تخت پر بھی قبضہ جما لیا، جبکہ تم تو ان کے مقابلے میں محض باتیں بنانے کے عادی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم میں اسلاف کی سی حمیت ہی نہیں رہی۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ تمہارا طرز عمل تو فی الواقع خودکشی کے مترادف ہے، جبکہ تمہارے اسلاف غیرت مند اور خوددار تھے۔ تمہارا طرز عمل تو واقعی خودکشی کے مترادف ہے، جبکہ تمہارے اسلاف بلا شبہ غیرت مند اور خوددار تھے۔ تم لوگ بھائی چارے سے گریز کرتے ہو، جبکہ وہ بھائی چارے کو انسانی رشتوں کی بنیادی اساس تصور کیا کرتے تھے۔ تم تو سراپا باتونی اور بڑ بولے ہو، جبکہ وہ کلیتاً عمل کے قائل تھے۔ تم تو ایک کلی کے لیے ترستے ہو، جبکہ باغات ان کی دسترس میں تھے۔ مراد یہ ہے کہ تم بے عملی کا شکار ہو اور تمہارے اسلاف بلند کردار اور باعمل لوگ تھے، اسی سبب وہ ساری دنیا پر مختصر عرصے میں چھا گئے۔ آج تک دنیا بھر کی قوموں کو ان کی داستانیں یاد ہیں، یہی نہیں بلکہ ان کی صداقت کے نقوش صفحہ دہر پر ثبت ہیں۔